اس کے مطابق یاد رکھو، اس وظیفے کو لازم پکڑ لو، استغفار۔ چاہے تمہیں بڑا استغفار آتا ہو نہ آتا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ بھی نہ آتا ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور خاص طور پہ اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے نا، وہ تہجد کا وقت ہے، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحر کے وقت میں اللہ کے آگے بیٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ اور جب استغفار کرو گے نا، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے رزق میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، عزت میں بھی برکت، اور ایسی جگہ سے اللہ دیں گے جہاں تمہارا خیال اور گمان بھی نہیں ہو۔ فرض نماز کے بعد استغفار بھی، فرض نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے، جہری ہے، سری ہے، استغفار تو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو، چونکہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دل سے پڑھا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے، ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کر۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کر۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میرے تو باغوں کو پھل ہی نہیں لگتا، اور میں استغفار۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے تو نہریں خشک پڑی ہیں، آبادیاں سوکھ رہی ہیں، اور میں استغفار۔ وہ چلا گیا۔ تو جب سب سوال پوچھ کے چلے گئے تو ان کے جو ساتھی تھے قریب کے بے تکلف، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا حسن، آج تو آپ نے کمال کر دیا کہ ہر بیماری کا علاج استغفار ہے۔ اور اللہ کے بندے، میں نے تو کمال نہیں کیا ہے، تو قرآن میں ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پہ لگاتار بارشیں بھیجیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی آباد کریں گے، نہریں بھی آباد کریں گے۔ تو قرآن ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ تو اس لیے استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو نہ ہو، اور نمازوں کے بعد تو سبحان اللہ اور اچھی بات ہے، کیونکہ آدمی باوضو ہوتا ہے، قبلہ رو ہوتا ہے۔ تو بہرحال استغفار اور درود شریف کو اپنا لازم بنا لیں۔